السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایک حدیث جو حقیقت میں حدیث نہیں ہے لیکن اس پر حدیث کا ٹائٹل لگا کر خوب شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے میسیج جو حقیقت میں نہ وہ دین کی بات ہوتی ہے نہ حدیث ہوتی ہے، لیکن اس پر حدیث کا لیبل لگا کر، دین کی بات کا لیبل لگا کر آئے دن مہینے میں 2 مہینے میں جیسا موسم ہوتا ہے، جیسا سیزن ہوتا ہے، اس حساب سے یہ باتیں اور یہ پوسٹ خوب شیئر کی جاتی ہیں۔ اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان چیزوں پر آپ کو متنبہ کرتا رہوں، آپ کو آگاہ کرتا رہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے پاس کسی بھائی نے ایک میسیج کیا، اور وہ میسیج تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ میسیج جو انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ میرے پاس یہ ہندی میں آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ انگلش میں آیا ہو، میرے پاس یہ اردو میں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہندی میں، انگلش میں وغیرہ میں آیا ہو، لیکن میرے پاس اردو میں آیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کا ٹائٹل لگا کر ایک غلط حدیث، بنی بنائی حدیث شیئر کی جا رہی ہے، اور خوب شیئر کی جا رہی ہے۔ لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھ کے شیئر بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اسی سے میں آج آپ لوگوں کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کو متنبہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ اصل میں دینی لیول لگا کر، حدیث کا لیول لگا کر ایک غلط حدیث چلائی جا رہی ہے، اور مسلمان کو گناہ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان بھی، ہمارے بھائی تھوڑا سا بھی سینس لگائیں تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہوں اور اس کو تعداد پتہ نہ ہو، تو وہ رمضان کے آخری جمعے کو 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھے، اور الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد 15 بار سورہ کوثر پڑھے، اور پھر نماز اپنی ہر رکعت میں اسی طرح کر کے نماز پوری کر لے، تو اگر اس کی 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہوں گی تو وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ یہ حدیث دیکھیں آپ، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ تحفہ ہے جو رمضان سے پہلے ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ قیمتی تحفہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ اس سے محروم نہ رہ سکے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ حدیث بالکل نہیں ہے، یہ بنی بنائی حدیث ہے۔ حدیث کا لیول لگا کر، حدیث کا نام دے کر اس کو خوب شیئر کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہندی میں آ رہی ہو، انگلش میں آ رہی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر تو اگر اسی طرح کی کوئی حدیث ہو، آپ تھوڑا سا سینس یوز کریں گے تو خود سمجھ لیں گے کہ اگر اس طرح سے کوئی حدیث ہو تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی رمضان میں آپ 4 رکعت کی نیت باندھ کے پڑھو، 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، پھر نماز کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ تو اسی لیے یہ طرح کی چلی چلائی حدیثیں اور دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو اپنے علماء سے پوچھے بغیر ہرگز شیئر نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں ایک حدیث بہت چلتی ہے کہ اگر اذان کے وقت کوئی بات کرتا ہے تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی بنی بنائی چلتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو نہ یہ حدیث ہے، اور یہ جو حدیث چل رہی ہے رمضان سے پہلے چل رہی ہے نا، اس کو ہم لوگ خوب شیئر بھی کر رہے ہیں تاکہ مسلمان تک پہنچ جائے اور ثواب کا کام، ہمیں ثواب بھی مل جائے اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے۔ بہت سارے مرد حضرات، خواتین اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب شب بارات آ رہی ہے نا، اس پر بھی ٹاپک پر بہت سارے پوسٹ اور میسیج چلتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ عمل میں بھی لے کر آتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ وقت آنے پر آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال یہ ابھی میں سے موبائل پر آئی ہے تو میں نے اس کو آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے پوسٹ آتے ہیں تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ۔ ان کا بائیکاٹ کرنا، ان سے آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اذان سے ریلیٹڈ ایک حدیث چلتی ہے وہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اور کوئی بھی حدیث ہو تو اس کو جلدی سے شیئر نہ کرا کریں اپنے علماء سے، اور جو آپ کے تعلق میں کوئی لوگ ہوں دین کی سمجھ رکھنے والے، ان سے پوچھ لیا کریں کہ بھئی یہ دین کی بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ غلط حدیث کو آگے ہم لوگ چلاتے ہیں اور گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بس اتنی مجھے اسی چیز کے بارے میں بتانا تھا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہم لوگ دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔